اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، انڈیپینڈنٹ کالج فار بوائز کی طرف سے جو آپ کو ریکارڈ لیکچر دیے جا رہے ہیں، ان میں پہلے ہم نے سورہ بقرہ کا تعارف پڑھا، اس کے مضامین وغیرہ جو تھے وہ پڑھے۔ اب ہم سورہ بقرہ کی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس کی جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیات کا ترجمہ جو ہے وہ ہم یہاں سے پڑھیں گے، جو میں آپ کو بتاؤں گا، اور تشریح جو ہے اس کی وہ آپ کسی بھی تفسیر قرآن سے پڑھ سکتے ہیں، یا یا جو پروفیسر ڈاکٹر نواز چودھری کی کتاب ہے اس میں سے بھی آپ اس کی تشریح جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ سیکنڈ ایئر کی جو کتاب ہے پروفیسر ڈاکٹر نواز چودھری کی۔ تو سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو اسٹوڈنٹ، اس میں جو سب سے پہلے الف لام میم کا ذکر کیا گیا ہے، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کو معلوم ہے، وہی بخوبی اس کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس کے معنی اور مفہوم کیا ہے۔ اس کے بعد جو نیچے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، یعنی کہ قرآن مجید کے اندر کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلیں گے ان کو یہ کتاب جو ہے وہ سیدھا راستہ دکھانے والی ہے۔ اس کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی۔ یہ کسی انسان اور جن کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ اس میں جب سے یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس میں زبر زیر پیش کا بھی فرق نہیں آیا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پرہیزگاروں کو راستہ دکھانے والی یہ کتاب ہے، یعنی کہ سیدھے راستے پر چلانے والی کتاب ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ انہی کو سیدھا راستہ دکھائیں گے، اور یہ کتاب انہی کو سیدھے راستے پر لے کر جائے گی۔ آیت نمبر 2 میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اب یہ آیت کن لوگوں کے لیے بیان کی گئی ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے آیت ہے جو اللہ پر ایمان لائے، اور وہ غیب پر بھی ایمان ہے اور جو ان کے سامنے ہے اس پر بھی ان کا ایمان ہے، یعنی پرہیزگاروں کے لیے بھی اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اس سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ پرہیزگار لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت عطا کیا ہے اسی میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، حرام کی طرف نہیں جاتے، حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف نہیں جاتے، اور غیب پر ایمان رکھنے والے وہ لوگ ہیں متقی لوگ۔ آیت نمبر 3 ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ کن لوگوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے؟
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बारे में भी ज़िक्र किया गया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने पैगम्बर आए उन पर जो सहाइफ वगैरह नाज़िल होते रहे उनका भी ज़िक्र किया गया है। और वो लोग जो ईमान लाते हैं इस पर जो नाज़िल किया गया, मतलब मुसलमानों के ऊपर जो है उनके नबी के ऊपर कुरान पाक नाज़िल किया गया है, तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, तो इसलिए हम इसी नाज़िल शुदा किताब के ऊपर अमल करेंगे और जो आपकी तरफ नाज़िल किया गया, और आपसे पहले जो नाज़िल किया गया हम उस पर भी ईमान रखते हैं और आखिरत पर भी ईमान रखते हैं। ये कौन लोग हैं? ये परहेज़गार लोग हैं, मुत्तकी लोग। उसके बाद आयत नंबर 4 है, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। वही लोग हदायत पर हैं अपने रब की तरफ से, वही लोग ही फलाह पाने वाले हैं। यानी कि मुत्तकी और परहेज़गार लोग ही हदायत पर हैं, मुत्तकी और परहेज़गार लोग ही अपने रब के यहाँ कामयाबी हासिल कर। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया बराबर हैं इन पर, खा आप डराएं इन्हें या आप इन्हें ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। यानी कि ईमान लाने वाले और काफिर लोग जो हैं वो हम बराबर नहीं हो सकते। कुफ़ार को आप जितना मर्ज़ी डरा लें, जितना मर्ज़ी उनको आप इस्लाम की तरफ ले आएं, लेकिन वो लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। आप जितना मर्ज़ी उन्हें इस्लाम की दावत दें, ईमान की दावत दें, लेकिन वो ईमान की तरफ नहीं आएंगे। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। इनके दिलों पर मुहर लगा दी अल्लाह ताला ने, और अब ये कभी भी ईमान की तरफ नहीं लौट सकते। उनके कानों पर भी और उनकी आँखों पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पर्दा डाल दिया है। इनके लिए बहुत बड़ा और दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है, क्योंकि जिन्होंने कुफ़र किया, अल्लाह ताला की आयात को झुठलाया, अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी, उनके कानों पर और उनकी आँखों पर पर्दा डाल दिया। अब वो कभी भी ईमान की तरफ जो है वो लौट नहीं सकते और उनके लिए बड़ा अज़ाब है।